بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لیں، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ جس کا نصیب ابھی تک نہیں کھل رہا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عظمت برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھ کر جو کوئی دعا کرتا ہے، اور ہر کوئی رب کریم سے اپنی انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب رب روزہ کھلنے کا حکم دیتا ہے، اس وقت انعامات لینے کا وقت ہے۔ سارا دن آپ نے رب کو راضی کیا، اب افطار کے وقت رب انعامات دینے کو تیار ہے۔ بندے تو کیا مانگتا ہے؟ میرے بھائیوں، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہیے، تاریخ، وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے جب بندہ بھوکا پیاسا نڈھال بیٹھا ہوتا ہے اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، جو رمضان کا روزہ رکھ کے ہاتھ اٹھائے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے جو رمضان کی افطاری میں ہاتھ اٹھا کے اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے دعا کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ میرے بھائیوں، مایوس نہ ہوا کریں۔ میرے بھائیوں، ایک دم دل نہ چھوڑا کریں۔ رب کریم ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جو ہم مانگتے ہیں اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تو رب کی ذات ٹال دیتی ہے۔ اگر رمضان کا روزہ رکھ کر بھی آپ کو وہ ملے جس میں آپ کا نقصان ہو جائے تو میرے بھائیوں، پھر رمضان کے روزوں کا کیا فائدہ؟ پھر رب کو راضی کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ ذات آنے والے کل کو جانتی ہے، وہ ذات آنے والے مسائل پریشانیوں کو جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، افطاری کے وقت تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر دسترخوان پہ ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے مانگا جاتا ہے۔ آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک لفظ کا چھوٹا سا عمل ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا خاص ہے کہ افطاری کے دسترخوان پہ کھجور ہاتھ میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھتے ہی، ایک لفظ پڑھتے ہی آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کو لے کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پورے ہو کے رہے گی۔ جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں گے تو رمضان کی بہاروں سے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے۔ پورے رمضان میں ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرنا، اور میرا یقین کریں اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے سے، میرے کہنے پر ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، آپ کو رب کی ذات اتنا نوازے گی، اتنا نوازے گی کہ آپ جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے پہلے، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ یہ وظیفہ یا کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے پڑھیں گے۔ اب اگر 1 سے 2 منٹ میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، لیکن اس وظیفے کی قبولیت کی وجہ جو فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ بندہ صبح سحری سے لے کے شام افطاری تک ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کریم کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرما دوں گا۔ اللہ رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے
کے موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمت کا مہینہ ہے، آج بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میری تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو آج کی پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کے دیکھ لو، اگلے دن آپ خود مجبور ہو کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرمایا، اور آج تک جس بہن بھائی کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کے صرف ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے دسترخوان کو 2 سے 4 منٹ پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کے رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج رب سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پہ یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ کے تو دیکھیے گا، رب کعبہ کی قسم، افطاری کے وقت ایک کھجور پہ یہ صرف ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدلنے سے 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں، نہ ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، نہ مہینوں کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک لفظ پڑھ کے فوری بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، جس کو جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ کر لینا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آپ توجہ کیجئے گا، افطاری کے وقت ہر کسی کو وقت بھی ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا بندہ ہے جو افطاری کے وقت کے وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا باوضو افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے افطاری کے وقت کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کا وقت ہے، آج ہر کوئی روزے دار بھوکا پیاسا ہے، تیری رضا کے لیے افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تیرے انعامات کے لیے جھولی بھلائی بیٹھا ہے۔ آج جس کو جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، تمام کو اپنے غائبی خزانوں سے مالا مال فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، رمضان میں رحمتوں سے، بخشش سے، جہنم کی آگ سے بچا دے۔ مولا کریم، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ایک کھجور جو کہ افطاری میں کھانا سنت نبوی بھی ہے، آج اس کھجور پہ یہ ایک لفظ پڑھتے ساتھ ہی آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا، رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام کر دے، ہم میں سے ہر کسی بیمار کو شفائے کلی نصیب فرما دے، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا نام پورا لکھیے گا۔ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے توجہ کیجیے۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی خاص اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، جو نہایت چھوٹا ہے، میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا کھجور پہ خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ
नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है, एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आप अफ्तारी के दस्तरख्वां पे हैं। अफ्तारी के वक्त रब की ज़ात वैसे ही अपने बंदे से राजी है। वैसे रब की ज़ात अफ्तारी के वक्त मुंह से निकली हर बात को कबूल फरमाती है। और जब अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले, सुन्नत नबवी पूरी करने से पहले ये खास वजीफा पढ़ लिया जाएगा। आपने दुरूद पाक के साथ ही फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप जिस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं, या आप अफ्तारी के वक्त रोजे की हालत में भूखे प्यासे रब करीम से जिस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, उस मकसद को, उस हाजत को जहन में रख के आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मेरे भाइयों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अपने रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत आज खजूर पे सिर्फ एक लफ्ज पढ़ के अफ्तारी करने से, रोजा खोलने से पूरी हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज से मांग के देख ले। आज जिसको जो हाजत, जो ख्वाहिश, मकसद, परेशानियां, मुसीबतें हैं, नियत करने के बाद फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा रब करीम के सिर्फ एक नाम का वजीफा है। ये नाम हर किसी को जुबानी आता है और इस नाम की कदर कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा आम दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ता है तो रब राजी हो जाता है। और जब अफ्तारी के वक्त रब की ज़ात अपने बंदे से राजी है, रोजेदार से राजी है, तो फिर मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आपने एक खजूर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, अफ्तारी में एक खजूर लेना सुन्नत नबवी है। आपने खजूर को सीधे हाथ की हथेली पर रख के रोजा खोलने से पहले खजूर सीधे हाथ की हथेली पर रख के आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने रमजान का महीना अता फरमाया, फिर रमजान का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई, फिर सहरी करने की तौफीक अता फरमाई, फिर सारा दिन रोजे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाई। अब अफ्तार में अनामाज से झोलियां भरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वालों, अफ्तार के वक्त खजूर पे आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मैंने पहले बताया कि वजीफा बेहद आसान है, बेहद छोटा है। मेरे बताने समझाने में वक्त लग रहा है। अगर किसी बंदे ने एक खजूर पे ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लिया, वो जिसकी दुआएं कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वो जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा, आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में रखते ही मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी सिर्फ 3 बार पढ़ के एक खजूर का दाना जो आपने सीधे हाथ की हथेली पे रखा है उस पे फूंक मार दे। अब अफ्तारी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है कि रब का शुक्र अदा करना कि मौला तूने दस्तरख्वां पर इतनी नेमतें से जाने रमजान का रोजा रखने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अब रब राजी है। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। ये सूरत हर किसी को जुबानी आती है, ये सूरत हर घर में पढ़ी जाती है। ये सूरत जिसे रिज्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। अल्लाह वालों, आज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 3 बार पढ़ के खजूर पे फूंक मारिएगा। रब की जात आपसे राजी है। रब फरमाएगा, मांग, तूने मेरा शुक्र अदा किया है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। फिर आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरा कौसर को पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सूरा कौसर हर किसी को जुबानी आती है और जब कोई बंदा रोजे की हालत में पढ़ता है, अफ्तारी के वक्त अफ्तारी के दस्तरख्वां पे पढ़ता है, रब फरमाता है अफ्तारी के वक्त खजूर पे सूरा कौसर पढ़ने वाले का 300 रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज हर कोई रिस्क और दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है, घर के गुजारा तक नहीं होता।
جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ نے افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں، ہمارے آنے والے کل، ہمارے فیوچر میں آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق اور دولت وسیع و عریض ہو جائے، ہر گھر میں موجود بچہ ارب پتی بن جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر میرا بچ چلتا ہے، میں آپ میں سے ہر کسی کو افطاری پر بلا کر ایک کھجور پہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ آپ اور میں ہر کوئی افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اور ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کے وقت 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پہ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے، الحمدللہ یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک نقطہ ایک کے بعد بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک لفظ پڑھ لو، الحمدللہ یا ربی کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، 3 بار پڑھ کے کھجور پہ پھونک مارنی ہے۔ اب ایک کھجور کے دانے پر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کے پھونک مارتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ یہ وظیفہ میرے بتانے میں آپ کو بڑا لگ رہا ہے، لیکن افطاری کے وقت کھجور کھاتے ہو، افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر 1 سے 2 منٹ بیٹھتے ہو، ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا ہے، اگلی بار آپ کا خود دل کرے گا۔ جب آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، راتوں رات قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، راتوں رات بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، راتوں رات من پسند نوکری شادی مل جائے گی۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتا، افطاری کے وقت عورت پڑھ لے، مرد پڑھ لے، بچہ پڑھ لے، بوڑھا پڑھ لے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آج جس کا نصیب نہیں بدل رہا، آج جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، موت کو ترجیح دیتا ہے، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، الحمدللہ یا ربی کے بعد سورہ کوثر بتائے گئے طریقے سے 3 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری عمل جو ہر کوئی پڑھتا ہے اور جو واجب بھی ہے افطاری کے وقت، یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے اور یہ دعا واجب بھی ہے، ہر کوئی افطار کی دعا پڑھتا ہے۔ افطاری کے وقت آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر اور تیسرے نمبر پر افطار کی دعا پڑھ کے وظیفہ مکمل اور روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار کرنے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں جب تک آپ کی طرف افطار کا وقت نہیں ہوتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ آج 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، آج رب سے مانگنا، مولا تجھے تیرے رمضان کی عظمت کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج ضد کر کے مانگنا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو کھجور پر افطار کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ آپ نے ایک بار افطار کی دعا پڑھ کے کھجور پہ پھونک ماری ہے اور آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھ کے فوری طور پر آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، ایک فرشتہ غیب سے آتا ہے جسے غیبی فرشتہ کہا جاتا ہے۔ غیبی فرشتہ رزق اور دولت لے کے آپ کے گرد کھڑا ہو جاتا ہے اور صدا لگاتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ رب راضی ہے، تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو بد نصیب ہے، بدبخت ہے، افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال نہ کر لیں۔ یہ وظیفہ 1 منٹ بھی زیادہ ہے، 1 منٹ سے بھی تھوڑے وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اور تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کا تانا دیتے ہیں یا تانا دینے والے لوگ
آپ کے آگے پیچھے گھومنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ سے وظیفہ پوچھنے دور دور تک آئیں گے۔ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈال کے یہ ایک لفظ پڑھ کے یہ چھوٹا سا وظیفہ ہر کسی کو اجازت عام ہے، بچہ، بوڑھا، نوجوان، بیٹیاں، کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو افطاری کے وقت 30 رمضان پورے رمضان میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، نہیں تو کم از کم ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ افطاری کا وقت صرف رمضان میں ملتا ہے۔ یہ کھجور کا خاص عمل پورے سال میں ایک بار آتا ہے اور تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع مت کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔